مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج جو ہمارا مسیح یسوع کے فضل سے، روح القدس کی مدد سے، مکاشفہ کے روح سے اس کلام پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں وہ ہے زبان۔ تو جو ہمارا پورا اس ویڈیو کے مادھیم سے کلام کے ساتھ شرکت کرنے کا، باپ کے کلام کے ساتھ بیٹے کے کلام کے ساتھ جو ہمارا وشے ہے وہ ہے زبان کے بارے میں روح القدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے، یعنی منہ کا پھل یعنی زبان یعنی باتیں، اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ زبان میں سے ہم پرانا عہد نامہ یا نیا عہد نامہ کو شریعت کے ادھین رکھ کر لوگوں میں زبان کا پھل کھلاتے ہیں تو ہم سننے والوں میں موت کو بانٹ رہے ہیں، ان کو موت کا پھل کھلا رہے ہیں، موت کے پھل سے سننے والوں کو سیر کر رہے ہیں۔ خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا کہ اے سانپ کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ، اور اپنے دلوں میں یہ کہنے کا خیال نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ تو سانپ کے بچوں کہا فقیوں اور فریسیوں کو۔ اور جب ہم پیدائش میں پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ سانپ کل دشتی جانوروں میں سے چلاک تھا۔ تو صدوقیوں یعنی فریسیوں کو یوحنا نے اور یسوع مسیح نے دونوں نے سانپ کا بچہ یعنی اس سانپ کی نسل سے اس سانپ کے بچے جو پیدائش میں کل دشتی جانوروں میں سے چلاک تھا، اس سانپ کے بچے، اے سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ جبکہ ان کا پتا جو ہے وہ چلاک سانپ ہے جس کو ہوا نے بہکایا تھا، جس کو ہوا نے نیکی اور بدی کے درخت کے پھل کھلایا تھا، اس کے بچے ہیں فقی اور فریسی۔ ان کو کہا گیا ہے اے سانپ کے بچوں، یعنی فقی فریسی اس سانپ کے بچے ہیں جس سانپ نے پیدائش میں کل دشتی جانوروں میں جو چلاک تھا، جس سانپ نے ہوا کو بہکایا اور نیک و بدی کا جو پھل ہے، نیک و بدی کے درخت کا پھل کھلایا، اور اس نے اپنے شوہر کو بھی کھلایا۔ تو اس سانپ کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ اچھا آدمی اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے،
اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو نکمی بات لوگ کہیں گے عدالت کے دن اس کا حساب دیں گے، کیونکہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز ٹھہرایا جائے گا اور اپنی باتوں کے سبب سے قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ اس پر بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اے سانپو، اے افائی کے بچوں، تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچو گے؟ اس لیے دیکھو، میں نبیوں اور دناؤں اور فقیہوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے بعض کو قتل کرو گے اور صلیب پر چڑھاؤ گے، اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر با شہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے۔ راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان گاہ کے درمیان قتل کیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانے کے لوگوں پر آئے گا۔ عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ جب اکثر ہمارے من میں مسیح میں ایک سوال ضرور آتا ہوگا کہ آدم اور حوا نے کون سا پھل کھایا ہوگا، تو جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، یعنی جو جسمانی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو عام بازاروں میں فروٹ بکتا ہے وہ پھل کھلایا۔ تو جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان۔ تو اگر ہم جسمانی نیت اور ارادے میں خدا کا کلام لوگوں میں زبان کا پھل اور اس پھل کا بیج مسیح وشواسی کے دل کے زمین میں بو رہے ہیں، تو ہم ان کے دل میں کان کے ذریعے ان کی آتما کو زہر کھلا رہے ہیں۔ تو آدم اور حوا، یعنی حوا نے آدم کو منہ کے کلام کا پھل کھلایا تھا۔ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے آتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جب حوا نے اس سانپ، جو کہ تمثیل کے طور پر لکھا ہے، جو کہ اس انسان کو ظاہر کرتا ہے جو لوگوں میں جسمانی نیت اور ارادے سے کلام کے پھل کو نیک و بدی کے ارادے کے درخت، جو کہ اسی آدمی کی تمثیل ہے، درخت شبد بھی جو انسانی جسمانی سبھاوک نیت سے جسمانی طور پہ لوگوں کی زندگی میں خدا کی شبیہ جسمانی طور پر بناتا ہے، وہی سانپ ہے، وہی وہ نیک و بدی کا درخت ہے، اور اس کی زبان کے شبد نیک و بدی کے درخت کا پھل ہے۔ اور وہ درخت جو ہے، وہ سانپ جو ہے، وہ لوگ ہیں جو موسیٰ یعنی شریعت کے 10 حکموں یعنی پرانا عہد نامہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن سامنے جو ڈھال ہے یسوع مسیح کے نام کو بناتے ہیں، کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعے سے مجھے مار بھی ڈالا، بلکہ گناہ نے اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لیے موت پیدا کر کے مجھے مار ڈالا، اور جس حکم کا منشا زندگی تھا وہی میرے حق میں موت کا باعث بن گیا۔
تو ہوتا کیا ہے، آج بھی حکم کی جگہ یسوع نام کے وسیلے بہکایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، یعنی زندگی کا لالچ دے کے موت بانٹی جاتی ہے۔ وہ موت ہے موسیٰ کی شریعت 10 حکموں کی دھارمکتا۔ مسیح یسوع کا نام لے کر پرانے عہد نامے کی دھارمکتا کے ادھین رکھا جاتا ہے۔ پرانے عہد نامہ، پرانی واچا جو ہے وہ قانون بدیوں کی واچا ہے، جو واچا موسیٰ کی معرفت باندھی گئی۔ نئی واچا، نیا عہد، فضل اور سچائی مسیح یشوع کی معرفت پہنچی۔ اگر آپ پرانا عہد نامہ یا پرانی واچا موسیٰ کے ادھین اگر چند شبدوں میں سمجھیں تو پہلے آدم میں دکھتے ہوئے بار بار یہ یاد دلاتی ہے موسیٰ کی پرانی واچا، پرانا عہد نامہ کی خدا تم سے خوش نہیں ہے، خدا تم سے ناراض ہے اور تم ان وعدوں کے لائق نہیں ہو جو وشواس کے سبب ابراہام، اسحاق، یعقوب کے ساتھ ایمان کی نیو پر ایمان کے سبب سے خدا نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے۔ نئی واچا، نیا عہد یہ یاد دلاتے ہیں مسیح یسوع اور فضل اور سچائی کے ادھین کی خدا باپ تمہارے پتا ہے، تمہارے باپ ہیں اور تم ان کے بیٹے ہو، تم ان کے پیارے ہو، پتر ہو، بیٹے ہو، وارث ہو اور ان ساری برکتوں کے، وعدوں کے، پرتگیاؤں کے حقدار ہو، فرزند ہو جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے ساتھ ایمان کے وسیلے ہوئے، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے متحد نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا۔ تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے، کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو۔ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن ہونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے۔ صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں۔ صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے، پر اس کی کجگوئی روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ صادق کا دل سوچ کر جواب دیتا ہے، پر شریروں کا منہ بری باتیں اگلتا ہے۔ دل کی تدبیریں انسان سے ہیں، لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ جو خطا پوشی کرتا ہے دوستی کا جوا ہے، پر جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ جو چیز منہ میں جاتی ہے وہ آدمی کو ناپاک نہیں کرتی، مگر جو منہ سے نکلتی ہے وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ اس پر شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا تو جانتا ہے کہ فریسیوں نے یہ بات سن کر ٹھوکر کھائی؟ اس نے جواب میں کہا کہ جو پودا میرے آسمانی باپ نے نہیں لگایا جڑ سے اکھاڑا جائے گا۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگاہ بانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنی زبان کو بدی سے باز رکھ اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے۔ اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگاہ بانی کر، ان کو یاد دلا کہ حاکموں اور اختیار والوں کے تابع رہیں اور ان کا حکم مانیں اور ہر نیک کام کے لیے مشتعد رہیں، کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہو بلکہ نرم مزاجی ہو اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں۔ جو سنبھل کر بولتا ہے وہی گیانی ٹھہرتا ہے، اور جس کی آتما شانت رہتی ہے وہی سمجھ والا پرچھ ٹھہرتا ہے۔ دشتوں کی بات چیت ہتیا کرنے کے لیے، گھات لگانے کے لیے وشے میں ہوتی ہے، پرنتو سیدھے لوگ اپنے منہ کی بات کے دوارا چھڑانے والے ہوتے ہیں۔ برا منشیہ
अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की न्याय चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कटु वचन से क्रोध धधक उठता है। मेरे मुंह से स्तुति निकला करे, क्योंकि तू मुझे अपनी विद्या सिखाता है। तेरा हाथ मेरी सहायता करने को तैयार रहता है, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को अपनाया है। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना घड़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवा औरतों की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। तेरी जबान महज शरारत इजाद करती है, ए दगाबाज, वो तेज उस्तरे की मानिंद है। ए दगाबाज जबान, तू मोहलिक बातों को पसंद करती है। इसी तरह जबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जबान भी एक आग है। जबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायराए दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परंद और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पैदा हुई हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मे से मीठा पानी नहीं निकल सकता। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है और चिकनी चोपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उल्ट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। तू जबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, क्योंकि कान बातों को परखता है जैसे जबान खाने को चखती है। तेरे मुंह से बदी निकलती है और तेरी जबान फरेब घड़ती है। सच्चे होंठ हमेशा तक कायम रहेंगे, लेकिन झूठी जबान सिर्फ दम भर की है। लेकिन वो बेगाना लबों और अजनबी जबान से इन लोगों से कलाम करेगा। ऐ बच्चों, हम कलाम और जबान ही से नहीं
بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت کریں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار